الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وما للظالمين من أنصار ظلم کرنے والا انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں اور دوسرا کمزور ہے، یعنی یہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا یہ ایک تکبر کی نشانی ہے، تکبر کی علامت ہے۔ اور تکبر بندہ تب کرتا ہے جب مالی حساب سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمزور، اور دوسرا اپنے آپ کو طاقتور تب سمجھتا ہے جب ایک عہدے پر فائز ہو، اس کا نسب اونچا نسب ہو، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسب والا سمجھتا ہو، تو پھر وہ دوسرے کو کمزور اور ضعیف سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح اسی وجہ سے دوسروں کو کمزور اور ضعیف سمجھ کر وہ جس طرح کا بھی ظلم اس کا دل چاہتا ہے وہ کسی پر بھی کر گزرتا ہے، اس کے دل کے اندر ذرے کے برابر کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر اور امام الانبیاء ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار اور خبردار کیا ہے کہ ظلم کا نتیجہ وہ انتہائی خطرناک اور بھیانک ہے، اس لیے ظلم سے بچتے رہو اور ظلم سے بچتے رہنا ہے، کیونکہ ظالم جب کسی پر ظلم کرتا ہے وہ ظلم کسی طرح کا بھی ہو، جب وہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو سامنے والا بندہ مظلوم ہوتا ہے، اور مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ جاتی ہے، پھر وہ مظلوم کوئی بھی ہو۔ اس مظلوم کا تعلق دوسری برادری سے ہو، اس مظلوم کا تعلق کسی دوسرے نسب خاندان سے ہو، یا وہ مظلوم انسان اپنے رشتہ داروں میں سے ہو، یا وہ مظلوم انسان بہن بھائی ہو، یا والدین ہوں مظلوم، یا اولاد مظلوم، یا بیوی یا شوہر مظلوم ہو، کوئی بھی مظلوم جب اللہ رب العالمین کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً اس کی بد دعا کو سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس ظالم کا جو حشر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اس کو سزا دے دے، اور اگر اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو مہلت دیتا ہے، تو یہ معاملہ اس کے لیے، ظالم کے لیے اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، انہیں سمجھانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اور ان کو دعوت دینے کے لیے آپ جا رہے ہو، توحید سمجھانے کے لیے ان کو جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، اس لیے کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے، اس بد دعا اور اللہ رب العالمین کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بغیر پردے کے مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ جاتی ہے، اور پھر ظالم کا حشر بڑا خراب ہوتا ہے، اگر اس دنیا کے اندر ہو تب بھی، اور اگر اس دنیا کے اندر نہ ہو تو پھر آخرت کا معاملہ تو اور زیادہ خراب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ظالم کا انجام کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ ظالم اپنے آپ کو کتنا ہی مالدار سمجھ کر دوسروں پر ظلم کرتا ہو، یا وہ ظالم اپنے آپ کو اونچے خاندان اور نسب والا سمجھ کر دوسروں پر ظلم کرتا ہو، یا وہ اپنے آپ کو کسی بھی حساب سے اعلیٰ اور اونچا سمجھ کر ظلم کرتا ہو، لیکن یہ ظلم اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک بن جائے گا، خطرے کا سبب بن جائے گا کہ اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ظلم کا جو انجام ہوتا ہے وہ انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے، انتہائی خطرناک انجام ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن کسی بھی کمزور پر ظلم کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔